ان آیات میں مسلمانوں کو مشکل ترین حالات میں جن منفی قوتوں سے واسطہ پڑا، کافروں سے اور منافقوں سے، کفر اور نفاق کے مرض میں مبتلا لوگ وہ دنیا میں کیسے کام کرتے ہیں، کیسے کرتوت کرتے ہیں، کیا نتائج دنیا میں پیدا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان آیات میں یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اللہ کے مظلوم بندوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، ظالم قوتوں کو اور ان کے ظلم کو روکنے کے لیے، تو اب اللہ کے رسول ان کے مقابلے میں میدان میں اترے ہیں، اور منافق ایسے موڑ پر سازشیں پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں اور مسلمان جماعت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اپنے شرک اور کفر کے اثرات سے وہ مال اور دنیا کی محبت میں اور اپنے مفادات کی حرص اور لالچ میں مبتلا ہو گئے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ انسانوں میں دو طرح کی صلاحیتیں اور استعداد ہیں۔ ایک صلاحیت اور استعداد یہ دین فطرت کی ہے کہ وہ حق کو قبول کریں، ایمان قبول کریں، سچی بات کو قبول کریں، اور دنیا میں ہر باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اور کفر اور شرک سے بچیں۔ اور دوسرا جو انسان ہے کہ وہ کفر کو اختیار کرتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، ظلم اور سرکشی کو اختیار کرتا ہے، عدل اور انصاف کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ دونوں قسم کی صلاحیتوں کا اظہار یہ انسان سے ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں قسم کی جماعتیں اپنی انہی صلاحیتوں کے نتائج اور اپنی انہی صلاحیتوں کی فصل آنے والے دنوں میں کھائیں گی۔ جس نے ایمان اور حق کی اطاعت کو قبول کر لیا اور اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر میدان میں اترا، اور دوسرا جس نے کفر کی راہ اختیار کی، شرک کی راہ اختیار کی، ظلم کی راہ اختیار کی۔ اب قرآن سمجھاتا ہے یہ دوسرا راستہ ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، قیمت ایمان کی دے دی اور مال گھر میں کفر خرید لے کر آئے۔ اللہ کے احکامات کا کفر کرنا، اللہ کی ذات کا اور اس کے دنیا میں اثرات کا انکار کرنا، یہ تو پوری دنیا کے اندر یہ ایک باطل اور منفی چیز ہے۔ لیکن فرمایا یہ سارے کافر اکٹھے ہو جائیں، یہ دین حق کے سارے منکر اکٹھے ہو جائیں، یہ اپنے جان مال اور اپنا وقت ساری تدبیریں لڑا دیں، یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، تو یہ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ نتیجہ اپنے حق میں تو خراب کریں گے، لیکن مستقبل دین کا ہی ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین عدل ہے، یہ دین فطرت اور دین رحمت ہے، یہ انسانیت کی ترقی کا دین ہے۔ یہ سارے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ کے دین کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ دین اس کائنات کا حصہ ہے، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، کائناتوں کے اندر اس نے قائم رہنا ہے۔ یہ ان کے کفر کی وجہ سے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، دین کا کوئی نقصان نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہاں یہ اپنا نقصان کریں گے۔ جس دور کے لوگ کفر کریں گے، کافروں کا تعاون کریں گے، ظلم کریں گے، ظلم کا تعاون کریں گے، منافق بنیں گے، منافقوں کی جماعتوں میں شامل ہوں گے، تو فرمایا یہ اپنا نقصان کریں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔
ان کے لیے عذاب علیم آئے گا۔ یہ دنیا میں یہ فطرت کا اصول چلا آتا ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کافر کامیاب نہیں ہو سکتا، ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا، دین کو چھوڑنے والا، اللہ کے اصولوں کو پامال کرنے والا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ دین کا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ اب رہ گیا مسئلہ، ان کے دلوں میں یہ اشکال ہے، خلجان ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے، کافر لوگ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے، ہم تو کفر کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس قرآن کو، نہیں مانتے اس پیغمبر کو، نہیں مانتے ہم ان کے مشن کو، ہم ان کے مقابلے میں ہیں، مخالفت میں ہیں، ہم تو ان کے ہر قسم کی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ باطل ہیں، تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ نے ہمیں مال زیادہ دیا ہوا ہے، اولاد زیادہ دی ہوئی ہے، نعمتیں زیادہ دی ہوئی ہیں، صحت زیادہ دی ہوئی ہے، عمر زیادہ دی ہوئی ہے، چیزیں تو ہمارے پاس زیادہ ہیں، عمر ہماری لمبی ہے، تو یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے اللہ نے پھر ان کے اشکالات کا جواب دیا کہ آج باطل اور ظالم قوتوں کے پاس جو آپ کو وسائل نظر آتے ہیں، نعمتیں نظر آتی ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، فرمایا یہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں، ان کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں، ان کے آخری انجام کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب جو کافر خیال کرتے ہیں اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، عمر دے رکھی ہے، وسائل دے رکھے ہوئے، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ مہلت اور امہال ان کے حق میں بہتر ہے، یہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہے، ورنہ یہ حق ہونے کی دلیل نہیں۔ ہم یہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے آزمائش کا دور رکھا ہوا، امتحان کا دور رکھا ہوا ہے، ان کی سزا کو اور زیادہ گاڑھا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، ہم اس کے دلائل مہیا کر رہے ہیں، یہ خود اپنے مستقبل کے غلط اعمال کی شہادت اور اس کی سزا کا مستحق بن جائیں۔ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کافر سمجھتے ہیں ہمیں مہلت مل گئی ہے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے حق اور سچے ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ غلط سوچ ہے تمہاری۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے ان کو مہلت کیوں دی ہے؟ ہم نے ان کو مہلت دی ہے تاکہ ان کو مال زیادہ ملے، عمر زیادہ ملے، وقت زیادہ ملے، گناہ زیادہ کریں اور یہ بڑے مجرم بن جائیں۔ آج ان کا جرم کم ہے، پھر آنے والے دنوں میں سزا بھی کم ہوگی، اب یہ جرم زیادہ کریں گے، اب ان کو سزا بھی زیادہ لگے گی، لہٰذا ہم نے ان کو مہلت دی۔ اس مہلت کا نتیجہ یہ ہے یہ مال کا غلط استعمال کریں، وقت کا غلط استعمال کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ انسانوں میں سے بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ نے عمر لمبی دی ہو اور نیک کام کرنے کی توفیق دی ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے عمر لمبی دی ہو اور وہ کام برا کرتا ہو، اب برے کاموں میں مبتلا ہو۔ فرمایا یہ سب سے بدترین انسان ہے، عمر لمبی ملی اور لمبی عمر میں اس نے لمبے گناہ کیے، زیادہ گناہ کیے، اب زیادہ مال کو ناحق اور غلط راستوں پر خرچ کیا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو مہلت ان کو دی، عمر لمبی دی، لیزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہ میں بڑھ جائیں، یہ غلط کام زیادہ کریں، یہ گناہ میں ترقی کریں۔ تو لہٰذا جو قومیں گناہ میں ترقی کر رہی ہیں ان کے ہاں کرتوت منافقت اور کفر اور شرک کے اور ظلم کے زیادہ ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں۔ جہاں کفر ہے، ظلم ہے، گناہ ہے، ان کا انجام وبال ان کا خطرناک ہے، اس لیے گناہ کی زندگی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا، اب یہ دنیا اور آخرت کی ذلت میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا یہ کفر اور ایمان ان دونوں کا تقابل قرآن نے سمجھایا کہ یہ دو جماعتیں ہیں میدان احد میں اترنے والی، ایک طرف حق پر لڑنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہونے والے،
اپنے دور کے انسانوں کو ظلم سے، گناہوں سے بچانے والے، دوسری طرف ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، گناہ کرنے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، انسانوں کو تنگ کرنے والے، یہ دونوں جماعتیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک کا انجام عذاب علیم ہے، ایک کا انجام وبال ہے، ایک کا انجام تباہی اور بربادی ہے، دوسروں کا انجام اللہ کی رحمت اور انعامات ہے۔ یہ دونوں جماعتیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غلط دلائل دیتے ہیں اپنے صحیح ہونے کے، قرآن نے ان کو مسترد کر دیا۔ وہ سمجھتے ہمیں مہلت مل گئی، عمر میں لمبی مل گئی تو ہم حق پر ہے۔ قرآن نے کہا یہ حق کی دلیل نہیں ہے، حق کی دلیل تو ان کا عمل ہے، ان کے اخلاق ہے، ان کا مال و دولت کا صحیح استعمال ہے، ان کا اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، قرآن کے قانون اور علم سے نسبت اور ربط جوڑنا ہے، وہ تو اس کے مخالفت اور مقابلے میں ہے۔ لہٰذا یہ جو گناہ کا راستہ ہے یہ عذاب مہین اور تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ لہٰذا اس سے بچنا چاہتے ہو اپنے آپ کو صحیح تجزیہ کرو۔ تمہارا تجزیہ کرنے کا انداز درست نہیں ہے۔ آج ہر جماعت اپنے حق ہونے کی دلیل مہیا کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو دلائل تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں یہ تمہارے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہر دور کے کافر اپنے آپ کو سچا اور حق پر کہتے تھے۔ کیوں حق پر کہتے تھے؟ کہتے ہیں نبی ان کے پاس مال نہیں، ان کو بیماریاں بھی ہیں، ان کو تکلیفیں بھی ہیں، ان کو پریشانیاں بھی ہیں، اور اگر یہ سچے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں میں مبتلا کرتا، ان کو دکھوں میں مبتلا کرتا۔ یہ میدان میں شکست بھی کھاتے، ان پر دشمن وار بھی کرتا ہے، تو اب یہ اتنے کیوں نقصان ان کو ہوتے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، دنیا میں حق پر ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ دنیا میں اس پر نقصان نہ آئے۔ ایک آدمی سچے اور صحیح راستے پر، ایمان پر ہے، علم الہی پر عمل پیرا ہے، اب اس کو جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے وہ اس کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہے، اس کے اللہ کے تعلق کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور اس کا مستقبل اور زیادہ تابناک ہوتا ہے۔ اور جو کفر اور شرک کی راہ اختیار کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ مجرم ہے، اور مجرم کا آخری نتیجہ سزا کی شکل میں نکلے گا۔ لہٰذا تمہیں اپنے ایمان کی، اپنے قرآن کے تعلق کی، احکامات الہیہ پر عمل کرنے کی، اس پر عمل کرتے ہوئے جو تمہیں تکلیف آئے، مصیبت آئے، مشقت آئے، اس پر تمہیں ملال اور دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مصیبت اور مشقت پر بھی تمہیں اجر ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، اور آخری انجام وہ تمہارا ہی ترقی اور کامیابی کا ہوگا۔ اور کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، باطل اور جھوٹ پر چلنے والے، آخری انجام انہی کا وبال کا ہوگا۔ چاہے دنیا میں جتنی نعمتوں کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں حق زندگی نصیب فرمائے، گناہ کی زندگی سے، جرائم کی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ نہ سمجھے کافر، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، بے شک ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو، ڈھیل دیتے ہیں ان کو، خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ، یہ کچھ بھلائی ہے ان کے حق میں۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، بے شک ہم تو مہلت دیتے ہیں انہیں، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ وہ ترقی کریں گناہ میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارزقنا تلاوۃ القرآن آناء اللیل واطراف النہار، والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار۔ اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا وقض حوائجنا، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ارحم الراحمين۔
اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بمعارف الحديث وعلوم القرآن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الهاديين واجعلنا من المهديين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.